بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 80 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ان باتوں کو تو مان لیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد؟ ذرا ان کی توجہ بدماشی دیکھو۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے ترجمان حقیقت انہیں کہہ دو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی۔ کہہ دیے کریں سبحان اللہ جہاں موقع مال ہو، ممانعت نہیں۔ علامہ قرطبی نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ جب تک نماز روزہ کا حکم تھا اس وقت تک تو پکے مومن بنے رہے، اب جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا تو آسان خطا ہونے لگے۔ اس وقت تک تو یہ پکے مومن تھے، جب آیا نا کہ فلما کتب علیہم القتال، کہ تم پر اب قتال جہاد کیا کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ڈرنے لگ گیا، ایسے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گیا، اور کہنے لگا لما کتبت علینا القتال، کہ تو نے ہم پر کیوں جہاد فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور تو نے کیوں نہیں ہمیں مہلت دی، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، نماز روزے تو اسی چنگے کر لینے، کوئی عرض نہیں ہے، ہن ذرا کا موقع پہ گیا ہے، ہن اسی گردن بھی دئیے، چنگا نہیں اسی نماز روزہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جن میں انہوں نے کہا جی یہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ یہ تاوان ہے، یہ ٹیکس ہے، اور سوری ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ بدماشی کی ان کی اپنی اپنی صورتیں تھیں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں تو نے مہلت نہ دی ہمیں تھوڑی مدت تک؟ اللہ نے پھر انہیں جواب دیا، اللہ نے فرمایا یہ تم جو دنیا کو جپھی پا کے بیٹھے ہو نا، اور دنیا ہی کو تم اپنی ساری حقیقت سمجھ کے بیٹھے ہو، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے۔ دنیا سب کے لیے تھوڑی ہے، آخرت اسی کے لیے بہتر اور زیادہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے یہ سننے میں، فرمایا ولا تظلمون فتیلا، یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس پہ ایک باریک سا ریشہ ہوتا ہے، باریک سا، جب وہ خشک ہو جائے عمومی طور اگر اس کو فراخ دلی سے نہ کھایا جائے تو
کیونکہ اگر فراغ دلی سے کھایا جائے تو پھر وہ جو گٹلی کا ریشہ ہوتا ہے وہ بھی لکڑ ہضم، پتھر ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بچ جائے تو وہ جب خشک ہوتی ہے تو اس پہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس باریک سی جھلی سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنا بھی ظلم کسی بندے پہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرمایا نا کل متاع الدنیا قلیل، اے ترجمان حقیقت نے کہو دنیا کا سامان بہت کیا ہے، قلیل، یعنی اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا پذیر آسائشوں کے لیے ابدی زندگی اور اس کی لازوال انعامات کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ یہ دنیا کے لیے ابدی ضروری اور لازمی اور ہمیشہ کے لیے جو نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، یہ کیوں تم نظر انداز کر رہے ہو دنیا میں رہ کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مثلی و مثل الدنیا کراکب قال قیلولہ تحت شجرہ ثم راح و ترکہا، یعنی میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار راستے میں درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ نہیں مزہ آیا تو پھر دوہرا دوں اپنے لفظوں میں۔ بھائی ایک سوار سواری پہ جا رہا ہے، آگے آ گیا ایک درخت، اب اس درخت کے نیچے اس نے کیلولہ کیا، تھوڑا آرام فرمایا اور پھر فرمایا یہ دنیا اور آخرت کی یہی مثال ہے۔ تم وہاں تھے، باپ کی پشت میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، یہاں اتنا ہی ہے جتنا قیلولہ، تھوڑا سا آرام، پھر آگے۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا، یہاں کہنا ہے یار، اونچا کہا کرو سبحان اللہ کو مزہ آئے ذرا۔ او بھائی یہاں اتنا ہی رہنا ہے، یہاں کتنا؟ پھر بندہ درخت نو جفت نہ پا لوے، بابا تیرے تو علاوہ تو میرا ہو رہا ہے ہی، تو اس نو جفی پا کے پہ جاوے جناب تے اٹھنا تو اس نو پیس ہی صحیح، کیونکہ درخت اس کی منزل مقصود نہیں۔ حضرات اب سمجھ آئیے آپ کو یہ سارا فرق؟ بھائی درخت تو اس کی منزل مقصود نہیں ہے نا، ہماری منزل مقصود دنیا تو نہیں نا ہے، تو بس جب دنیا ہماری منزل مقصود نہیں، پھر اس کو جفی ڈال کے کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ یہاں ہم کوٹھیاں محلات اور پتہ نہیں کیا کیا جناب یہاں بناتے رہے ہیں جفی پا کے جناب، پھر مرنے کا وقت آئے ہمارا دل ہی نہ کرے مرنے پہ، اس جگہ کو، اس درخت کی چھاؤں کو چھوڑنے کو ہمارا دل ہی نہ کرے، تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں نا بھائی۔ فائدہ تب ہے کہ بندہ آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جائے بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ تھوڑی اور گہرائی میں بات کہہ دی نا، کو آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے جائے گا؟ اب اگلی آیت پہ آ جائیے، ہمارا مسئلہ اور کھل کے واضح ہو گیا جی۔ سنیے اب اگلی آیت، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، آ لے گی تمہیں موت، جہاں کہیں ہوگے، کوئی پشاور روڈ تھے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کراچی میں یہاں تھا، یہاں کراچی میں وہاں موت آ گئی، جہاز پہ سیر کے لیے جا رہا تھا وہاں موت آ گئی، وہی عرض کر رہا ہوں، ابھی ادھر ہی آنے والا تھا جہاز سے، بھائی ادھر گئے تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جنید جمشید صاحب نے کے ساتھ جو وہ اہلیہ تھیں وہ کون سے نمبر والی تھی، وہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں، ابھی اس پہ کافی سارا کام ہونا باقی ہے کیونکہ اولاد نہیں مان رہی۔ تو اس لیے حضرات یہ میں جان بوجھ کے ایک بات کہہ دی، بندہ اے جے کام چھوڑ کے مرے جی، میں ایک چیز سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، کسی کی بات اور کسی کی ذات میرا مقصد نہیں، میں واللہ باللہ میں ان کے بارے میں کوئی گمان غلط بھی نہیں رکھتا اور کسی کے بارے میں نہیں رکھتا،
لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، بندہ مر گیا، چاہیے یہ تھا کہ مر گیا، چاہیے یہ تھا کہ مر گیا۔ حضرات یہ کل تک کی خبریں ہیں کہ ابھی تک اس کے بارے میں بیانات بھی آ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرات اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ٹولہ ہے ہمارا، یہ ہم میں سے اگر کوئی مرے تو قرآن کی طرف منسوب ہو کے مرے نا۔ اب میرے دل کی دنیا سمجھ گئے؟ آپ کو مطمئن کرنا میرا حق ہے، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو مطمئن کروں۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کسی پہ ڈسکس کر کے، کسی کی ذات پہ ڈسکس کر کے میں اپنا وقت ضائع میں کروں گا تو رب کی ذات پہ ڈسکس کروں گا، میں کروں گا تو مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ڈسکس کروں گا، میں کروں گا تو اللہ کے ولیوں کی ذات پہ ڈسکس کر کے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میری نسبت ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہو جائے گی، اور میری زبان بھی پاک ہو جائے گی، اور میرا وجود بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر میں دنیا کے ان کے علاوہ دنیا کے کسی بندے کی میں ذات پہ کوئی تبصرہ کرتا ہوں، کوئی کمنٹس پاس کرتا ہوں، تو قیامت تک میرے بارے میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اس نے پیٹھ پیچھے بات کی، اس نے غیبت کی۔ تو مجھے ضرورت نفع، مجھے کوئی مفاد۔ لیکن سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جانے والا چلا گیا، اب کب کا چلا گیا پتہ نہیں، اب اس کی قبر میں اس کا حال کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسا مستقبل ایسا پیچھے چھوڑ جائے، پیچھے اپنا ایسا چھوڑ جائے کہ لوگ اسے اچھی طرح یاد کرتے رہیں۔ لیکن بات چلی تھی یہاں سے، اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا موت آ لے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہو موت آئے گی، دوسرا یہ عمر کے کسی کونے میں ہو موت آئے گی۔ یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ حضرات جیسے جوان ہیں تے مر گئے۔ ہاں آج ایک میں نے یوں کبھی کبھی فیس بک دیکھنے کا کوئی موقع مل جائے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کسی فیصل آباد کے کسی گاؤں میں ایک بچہ کبوتر کے لیے اوپر چڑھا تو تار نے پکڑ لیا، اور ماں بھی دیکھ رہی ہے جل رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے جل رہا ہے، بے بس کھڑے ہیں۔ تو میری بات سمجھ گئے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اگلی سنیے، وَلَوْ كُنْتُمْ، اب یہاں تھا وہاں بھی، اب آگے سنیے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ پناہ گزیں ہو تم مضبوط قلعوں میں، سیسا پلائی دیواروں کے قلعے ہوں اور ان میں تم موجود ہو تو بھی موت، سمندروں میں بھی موت، دریاؤں میں بھی موت، گھر میں بھی موت، میدان جنگ میں بھی موت، موت آئے گی۔ یہ کوئی مفر مکر نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اب اگلے سن لیجئے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی، یقولو تو کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، یقولو تو کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے میرے رسول آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، بات سمجھنے کے لیے قریب ہی نہیں جاتے۔ انہیں جتنی باتیں سمجھاؤ یہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اب سنیے، منافقین ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے، یعنی ان کا شیوہ یہ ہے کہ اگر جنگ میں فتح ہو یا عام حالات خوشگوار ہوں تو کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر ان کی اپنی مرضی سے پسپائی ہو یا غلہ گراں ہو جائے یا باغات اچھی طرح نہ پکیں تو اس وقت سارا الزام اللہ کے رسول پہ دھرتے ہیں کہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے پسپائی ہوئی، یا ان کے اور ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آئے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ہی اٹھ گئی ہے، یعنی ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی، ہر کام کا فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب، مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے، تم میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ تو میرے محبوب پر رات کو جو حضرات تھے
حضرت علامہ صاحب کے خطبے میں پتہ نہیں آپ کو کتنا مزہ آیا، جیسے صرف سوری سنی ہے تسی۔ ابھی مجھے کال آئی 10-15 منٹ پہلے، کہتے ہیں میں نے اتنی تقریریں کی ہیں جتنی تقریر آپ کی مسجد میں مجھے مزہ آیا کرنے میں، کہ وجہ کہ تسی سامنے بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں گولڑوی ہوں اور آپ سیالوی ہیں، اس لیے یہ تقریر اچھی ہو گئی۔ ان کی محبت ہے، ہم کہاں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی، لیکن کوئی تھا نہیں، اگلی گل سنو نا، کوئی تھا، بس کوئی تھا بہرحال، ہاں بس جس کی وجہ سے بہت پیارا ہو گیا نظام۔ تو انہوں نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں کی تھیں کہ اللہ کے محبوب پہ یہ بھی الزام لگ سکتا تھا تو اس الزام کو اللہ نے ایسے پہلے دھو دیا، یہ الزام لگ سکتا تھا اس کو ایسے دھو لیا، یہ نقص پیدا ہو سکتا تھا اس نقص کو پہلے ختم کر دیا، یعنی یہ ان کی بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئی ہوں، ہم تو پھر چونکہ عالم جو ہوتا ہے اس کو تو اشارہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اے عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی مسبب الاسباب اللہ ہے، تم میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ مولانا دریا آبادی نے یہاں خوب لکھا کہ منافقین کا یہ من عند اللہ کہنا بھی بطور حمد نہ تھا۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ انہیں اچھائی مل جاتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ آپ لکھتے ہیں، مفسر ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو من عند اللہ تھا نا بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی بطور یہ نہیں تھا کہ حمد کر رہے تھے، بلکہ بطور محاورہ کہہ رہے تھے بطور محاورہ وہ تو یہ تھا۔ جیسے اردو میں لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تقدیری امور ہیں، یہ کیا ہے؟ تقدیری امور ہیں۔ ما اصابک من حسنہ، جو پہنچے آپ کو بھلائی، فمن اللہ، سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف، فمن نفسک، سو آپ کی طرف سے ہے، آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ جو بھلائی پہنچے اللہ کی طرف سے، تمہاری اپنی طرف سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خطاب نوع انسانی کے ہر فرد کو ہے، یا خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد آپ کی امت ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کل من عند اللہ، یعنی ہر چیز، سکھ اور دکھ، آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگی، سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پچھلی آیت میں ہم سن چکے ہیں، اور یہاں یہ ارشاد ہے کہ سکھ، آرام، خوشحالی تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، دکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ بظاہر، توجہ چاہوں گا، بظاہر ان آیتوں میں تضاد کا گماں ہوتا ہے نا بھائی؟ وہاں کیا کہا؟ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ دی طرفوں۔ یہاں فرمایا اچھائی اللہ دی طرفوں تے برائی تہاڈی اپنی طرفوں۔ اب اس کا آگے بیان ہو رہا ہے، اب قرآن پہ نہیں دیکھنا، ادھر میری طرف آپ نے غور سے یہ الفاظ سننے، میں بالکل آہستہ آہستہ دہرا دوں گا۔ اس لیے دو مختصر سے فکروں میں علامہ بیضاوی نے، یہ مفسر ہیں بہت بڑے، اس کا جواب دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا موجد حقیقی، ہر کام کا موجد حقیقی تو اللہ تعالی ہے، لیکن آرام و خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس انعام پر شکر کیسے ادا کرتا ہے، اور تکلیف و رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں جو کل من عند اللہ کہا نا، یہاں کہا کہ ہر کام کا موجد حقیقی، ہر کام کا بنانے والا، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں، لیکن جب انعام کر دیا، دوسری آیت میں فرمایا جب انعام کر دیا تو انعام کے بعد اب یہ تو دیکھا جائے گا کہ شکر کون ادا کرتا ہے اور شکر کون ادا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ دوسری آیت میں ان کو پرکھنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جو بھلائی ہوگی، انعام ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور تم نے اگر شکر ادا نہ کیا تو اس پہ جو دکھ تکلیف ہوگی یہ تمہاری اپنی طرف سے ہوگی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی، کہتے ہیں نا حضرات، ایک موٹر سائیکل چلا کے جا رہا ہو، بڑی تیز رفتاری سے جا رہا ہو، اسے پتہ ہو کہ تیز رفتاری
تو اب اللہ نے تھوڑی کہا کہ تیز چلا، نہیں کہا نا، تو دے اپنے ہتھ دی کمائی۔ پیو دے سامنے بدتمیزی کرتا پیو ہوئے تے پیو ہوئے بھی ڈاڈا ظالم، تے پیو دو چار تھپڑ کھڑکا جاوے تے ایک کے تھپڑ نال بندہ مر جاوے، تو یہ بھی تو یہی ہے نا، من عندک، تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی واضح مثال جس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو، سمجھ آ گئی آپ؟ اس میں تطبیق دیکھ لی آپ نے، اس کا مطلب کیا تھا، واضح ہو گیا؟ اب سنیے، اس کی واضح مثال آپ کو غزوہ احد میں ملے گی۔ جس ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، اگرچہ اس کا موجد تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درہ پر متعین دستہ کی جلد بازی اس کا سبب بنی۔ بھائی شکست دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن سبب کیا بنا؟ ان کی جلد بازی۔ موت دینے والا اللہ، سبب موٹر سائیکل کی تیز رفتاری، موت دینے والا اللہ، سبب خودکشی۔ اب میری بات سنیں، اب آپ کو پوری آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرے بیجوں کی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے مخصوص برگ و بار رکھتے ہیں۔ انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے معال و انجام پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ الناس پر الف لام، یہ جو آیا نا وارسلناک للناس، للناس الف لام آیا، فرمایا استغراق کے لیے ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانہ کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی سوال یہ تو نہیں کرے گا وہ کدھر گئے ہمارے زیادہ سوال کرنے والے، یہ کس نے کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال غائب ہی ہو گئے، مجھے ذہن میں بھی نہیں رکھا کون زیادہ ہاں وہ بابا سا تھا ایک۔ اچھا آج اس کا جواب آ گیا اور آج وہ نہیں ہے۔ آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت، کوئی وطن اس سے مستثنا نہیں، سب کے لیے آپ ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، حضور سب کے رسول ہیں اور رسول کی تشریف آوری کی غایت ابھی بتائی جا چکی ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، یہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب کون ہے جو حضور کو اپنا رسول تو تسلیم کرے اور آپ کی اطاعت سے منحرف ہو اور آیات بینات میں دو رازکار تعویلات کرتا رہے؟ یہ تو یہود کا شیوہ تھا کہ بعض آیات تورات جو ان کی ہوائے نفس کے مطابق ہوتی انہیں مان لیا کرتے اور دوسری آیات کا حسب منشا مطلب گھڑ لیتے۔ بہرحال یہ امر واضح ہے کہ قرآن نے سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے بے چون چرا اطاعت کو بار بار اتنا دہرایا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرنے والے کے لیے سنت نبوی سے انحراف کے سارے دروازے کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو گئے ہیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ فمن تولی وما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسباں بنا کر۔ اے حبیب، اس حقیقت کی صداقت پر تو خدا خود گواہ ہے کہ تو ساری کائنات کا ہادی و مرشد ہے، اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے منکرین کا انکار پر کہا کہ وقت نہیں رکھتا ہے۔ ناگفتہ حالات میں اسلام کا غالبانہ اور دشمنان اسلام کا ہی کچھ مدت بعد اس کی ناموس و عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل ہے۔ کتنا کھول کر بتا دیا کہ اللہ کا مطیع وہی ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہے۔ لاکھ کوئی دعویٰ کرے اطاعت الہی کا اور اتباع قرآن کا، وہ جھوٹا ہے جب تک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا نہ ہو؟ پابند نہ ہو۔